نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا، خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں، حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ شہید حکمی ہیں، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے، چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں۔ کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی؟ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا، اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا، اور بڑے بڑے جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 60 بچے، اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے۔ جب اپنا بچہ مل جائے، ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے۔ وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے، جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا سر پھٹا، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر، اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے، اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے، اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو، میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت، اس کی موت کے وقت، کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا، ایک سودا کیا، کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا، یعنی خریدار ہیں یہ شہید، اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں، لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی، یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں نہیں ہے۔ یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے، اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے، جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن، جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے، اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے، کوئی نہیں چاہے گا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا، شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے، دنیا میں تو پھر بھیج، پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں، پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں، اس لیے کہ شہادت میں جو لطف ہے وہ مجھے یہاں نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف شہید کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فضیلت بیان کر کے خود میرے آقا فرماتے